الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مقدر والا بولے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا الحمدللہ. اہل سنت دا سٹیج اہل سنت دا ہی ایک مجمع ہے اور درود پاک دے ساڑی پہچان. اسی درود آلے نہیں، اسی تے ہے نہیں درود آلے. اپنی پہچان کیوں بھولیے تے خاموشی بڑی پریشان کر رہی ہے. اللہ آپ کو ہمت دے وے جے آ گئے ہیں تے ذرا پورے ذوق نال بیٹھیے. چند لمحے جڑے گزارنے نے، پتہ نہیں کیڑا لمحہ ساڈے واسطے بخشش دی نوید لے کے آئے، کوئی پتہ نہیں. اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، اس تو بڑھ کے خوبصورت جگہ کوئی نہیں. جڑا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں کائنات دے اندر، اس تو بڑھ کے خوبصورت ذکر ہی کوئی نہیں ہے. کائنات دے اندر اس زبان تو بڑھ کے خوبصورت زبان کوئی نہیں جڑی حضور دی ذات درود و سلام پڑھ دے. سارے اپنے بختاں تے ناز کردے ہوئے ہیں. اس یقین نال پڑھو کہ اسی پڑھنے ہیں مدینے والے آقا سنو ویخ بھی رہے نے، ساڑیاں صداموں سن بھی رہے نے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا راحت العاشقین. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. یہ جلوہ خانہ میرے
جنہ ہو سکے شامل ہو جاؤ. جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے. اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، کیونکہ دانا دانا میرے جے کھادا تو پھر بولو نا. دانا دانا میرے دانا دانا میرے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ. دانا دانا میرے حضور کا ہے الحمدللہ. دانا دانا تیرے ٹکڑوں پہ پھلے الحمدللہ. دانا 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 میرے حضور کا ہے دانا دانا. اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں ایک پل میں 52 آپ کو دور نہیں ہے گا. سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ تھوڑا اس طریقے نہ چلایا جائے کہ لفظ لفظ سمجھ آئے. پامیں ایک کو تھوڑی کم کر دیں. ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے بولو نا یار. آنا جانا دیر نہیں جے لگنی گل بن جانی ہے. آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا. کھلی رکھی آسان والی باری اڑیک سانو مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری اڑیک سانو مدنی دی پھر کونا آنا جانا. ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے. جاگتا بندہ بولے آنا جانا میرے
حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ دیوانہ بولے گا جو دیوانہ میرے نوجوانوں بولو نا جو دیوانہ میرے اور جل پہ اتری ہے آیا تطہیر جل پہ اتری ہے آیا تطہیر وہ گھرانہ میرے ایتھے بھی جڑا چپ ہے میں سمجھنا وہاں زمانے میں چوتے تو بڑا کنجوس بندہ کوئی نہیں ہے گا وہ گھرانہ میرے وہ گھرانہ جل پہ اتری ہے آیا تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ دل ٹھکانہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق و نما شمع غار حراء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام تشریف فرما جملہ یاران اسلام یاران طریقت بالخصوص تشریف فرما پیکر اخلاص محبت آبشار خلوص و وفا مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت بلکہ ضرورت اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب دامہ اقبالہ زیدہ علمہ زیدہ اخلاصہ آپ آج دی اس خوبصورت مسند پہ تشریف فرمانے انشاءاللہ العزیز میں اور تسی آپ دی محبت بری گفتگو تو استفادہ کرانگے اللہ کریم آپ دا سایہ عوام اہل سنت دے اوپر سلامت با کرامت فرمائے اور تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ اور تشریف فرما جناب بھائی محمد عمر حجات رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز انال آپ اپنے حاضری پیش فرما رہے سن اور تشریف فرما جناب محمد طارق نیازی صاحب اور یقیناً تشریف فرما میری نظر تے نہیں آ سکی لیکن میں امید کرنا ہوں قاری ظفر اقبال صاحب اور مبارکباد مستحق نے جناب قاری منور کھرل صاحب جنہ دی پرخلوص دعوت تسی بھی اور میں بھی اللہ دے گھر دے اندر آئے بیٹھے ہاں دعا ہے رب تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند و بالا بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بانیان محفل جتنے بھی قبلہ دے نال شریک ہوئے جنہ جنہ بھی اپنی محبت دا اظہار فرمایا اللہ تمام دی محبت دا اے جو انداز ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بڑھائے آج دا پروگرام اتباع رسول کانفرنس دے عظیم الشان نام دے نال انعقاد پذیر ہے اللہ کریم سانو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دے اندر گزارنا نصیب فرمائے ویسے تے مینوں مولانا منور کھرل صاحب فرما رہے سن کہ ٹائم دے حوالے نال بریک تو ساں آپ ہی لانی ہے جتھے توڑا دل کرے بریک لگا دینا اگر قبلہ تشریف نہ لے کے آن دے تھوڑا ٹائم ہوندہ
پھر تو میں بہت اپنے حساب نال بریکاں لاندا، لیکن چونکہ آپ تشریف لے آئے نے اور میں مناسب نہیں سمجھا گا کہ میں بات میں اتنا طول دے دیواں، آپ کو انتظار بھی کرنا پوے، اور اسی چھوٹے آئے بڑے نے تے چھوٹیاں نو ویسے بھی مناسب نہیں، زیب نہیں دیندا کہ بڑیاں نو انتظار کروایا جائے، اور میں شروع اس تو ہو گیا ہوں، چلو میں نو یہ سعادت ملی کہ میں سبق سنا پاواں، اور آپ کو لو دعا لین دی نیت دے نال چلو چند باتاں، میں بہت زیادہ ٹائم واسطے نہیں، تھوڑے ٹائم دے اندر چند بات عرض کراں گا، اور میں الحمدللہ اس گل تے مینوں فخر ہے کہ اگر میرے کول روحانی اور علمی اعتبار نال تھوڑا بہت اگر فیض ہے، اگر میرے کول جامع مرتضیہ قلعہ شریف آستانہ علیہ قلعہ شریف تو بھی ہے، اور الحمدللہ علی ذالک جامعہ فریدیہ دے اندر جڑا علمی چشمہ بہندا ہے نا، اس چشمے دے کنارے بیٹھ کے چند چلو میں بھی اتھو حاصل کیتے نے، الحمدللہ میں انہاں گناہگار اکھاں دے نال جناب قبلہ بابا جی منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زیارت بھی کی تھی، اور جامعہ فریدیہ ساہیوال دے اندر جو فتوہ نویسی دا معاملہ اور دارالافتاء جو تھے قائم ہے، تخصص فی الفقہ دی صورت دے اندر میں کچھ وقت اتھے گزاریا ہے الحمدللہ، اور اتھوں دی سند بھی میرے کول میں موجود ہے، اور میں اس اعتبار نال اپنے آپ نے بڑا سعادت مند سمجھنا ماں۔ اللہ کریم ساڑا جتھے جتھے بھی روحانی تعلق قائم ہے، ساڑا وہ تعلق تا میں آخر سلامت باکرامت فرمائے، اور دنیا تو جدو اسی جائیے ان اللہ والیاں دی صحبت دا فیض لے کے جائیے، تاکہ ساڑی قبر بھی روشن ہوئے، ساڑی آخرت بھی ساڑے واسطے بہتر ہو جائے۔ سو عزیزہ نگرامی قدر، میں بڑی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اور میں ان لفظاں تو اپنی بات دا آغاز کروں گا، اور نال تانوں چیک کر لینا ہے کہ تسی اس لفظ دے اندر موجود اس حسن کو محسوس کر دے ہو کہ نہیں کر دے، اور کس ذوق نال تسی بیٹھے ہو مزید اندازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ علی ذالک، کائنات دے اندر انہاں کسے دا ذکر نہیں کیتا گیا جنہ ذکر ساڑے آقا دا کیتا گیا ہے۔ میں پھر عرض کرنا ماں جڑے خاموش رہ گئے میں امید کرنا ماں دوری بار بولوں گا تے بول پہن گے تے انہوں نے مزید اندازہ ہو جائے گا کہ گل میں کیتی کی ہے۔ الحمدللہ کائنات انہاں کسے نو یاد نہیں کیتا گیا جنہ حسین دے نانے نو یاد کیتا گیا ہے۔ کائنات دے اندر کسے واسطے انہیاں محفلہ نہیں سجیاں جنیاں زہرہ دے بابا واسطے سجیاں، اور یہ ساڑے آقا دی ذات دا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ ساڑے آقا دی شان ہے، ساڑے آقا دا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ دنیا دا قانون ہے۔ جننے بھی نامور لوگ گزرے نے نا، وہ دنیا تے پہلے آئے نے، نام بعد چونا دا چلے آئے، اور قانون بھی یہ ہے آنا پہلے ہوندہ ہے، نام بعد کے اندر نکلدا ہے۔ میدان کوئی بھی ہوئے لیکن نام انہی دیر تک نہیں نکلدا، ذکر انہی دیر تک نہیں چلدا جنہی دیر تک مذکور پہلے دنیا تے آ نہ جائے۔ اور سجنہ ایتا تیرے واسطے میرے واسطے باقیاں واسطے قوانین لے، پر صدقے جاواں مدینے والے مائی دی عظمتوں آپ تے آکے سارے قوانین ایک سائیڈ تے رہ گئے، سارے اصول ایک سائیڈ تے رہ گئے۔ میرے آقا اجے ظاہری طور تے دنیا تے آئے نہیں، آپ تے ذکر دیا محفلہ اللہ نے پہلے ہی سجا چھوڑی ہے۔ کوئی لمحہ 35 آر والے توجہ چاہاں گا، کوئی لمحہ جدوں دی دنیا بنی ہے بلکہ دنیا بھی بعد چ بنی ہے، اللہ دی ذات نے اس کائنات نو جدوں بنایا، اللہ دی ذات نے ہر چیز نو بعد دے اندر بنایا، اپنے محبوب دے نور نو پہلے بنایا ہے۔ ساڑھے آقا کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلے بنایا، وجود دے اعتبار نال بعد دے اندر بھیجیا، لیکن بنایا سب تو پہلے۔ بلکہ اے بھی کہنے دے اندر میں فخر محسوس کرنا ماں، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے محبوب دی وجہ تو ایتے بنایا، جو کچھ بھی بنایا ہے حضور دی وجہ ہی تو بنایا ہے۔ اگر سرکار نہ ہوں دے تے رب فرماتا میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ، میں تے رب ہونا بھی ظاہر اپنے محبوب واسطے کیتا ہے۔ جنوں
جو کچھ ملیا وہ حضور دی وجہ تو ملیا ہے الحمدللہ کائنات دے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزریا جس لمحے ساڑھے آقا نو یاد نہ کیتا گیا ہوئے جس لمحے ساڑھے آقا دی یاد دے دیوے روشن نہ کیتے گئے ہون الحمدللہ ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر ساڑھے آقا دے تذکرے ہوئے اور ہر دور دے اندر آقا نو یاد کیتا گیا 35 آر والیو یہ تے ساڑھی خوشبختی ہے کہ جنہوں سارے یاد کر دے رہے ایسا انہاں دے امتی بن کے دنیا تے آئے ہیں بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم لیکن خوش نصیبم اس غلطے تے مان ہی بڑا ہے اور جس نبی دی امت دے اندر آنا واسطے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ دعاواں کر دے رہے سانو بغیر دعا تو اللہ نے اس محبوب دا امتی بنا چھوڑے اور ساڑھی پھر خوشبختی یہ ہے ہر امتی نو بھی نصیب نہیں ہے گا آقا دا ذکر کرنا تے سنو نا ویگ ساڑھے بخت کٹے سبل لے رہے اسی محبوب دا ذکر کر بھی رہے ہیں محبوب دا ذکر سن بھی رہے ہیں اور الحمدللہ علی ذالک اے جڑا قرآن اسی پڑھنے آنا الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن مسلسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نات ہے سارا قرآن حضور دی عظمت نو بیان کردہ ہے بلکہ محبت والے تے ایتھو تک لکھ گئے نے شدہ مدہ زیران زبران سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائیے تے خاصا رمضان پائیاں ہر آیت دا ہر لفظ دے اندر موجود ہر حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی گواہی دیندہ ہے اور محبوب دی عظمت نو بیان کرنے واسطے جڑے خوبصورت الفاظ نو میں تلاوت کی تھا اللہ رب العالمین نے انہاں لفظاں دے نال بیان فرمایا کیا خوبصورتی ہے پورا قرآن کسے نو یاد ہووے یا نہ ہووے لیکن اے الفاظ تے ہر سنی مسلمان دے دل دے اندر موجود نے ہر سنی مسلمان دی زبان تے موجود نے اور بے ساختہ زبان تے جاری ہو جاندے نے محبوب دی عظمت حوالے نال جو میرے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونے آسان تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھوڑیا اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے ذکر نو بلند فرمایا ہے اللہ اکبر علماء نے لکھیا ہے خدا کلہ یہ او دے نال ہور کوئی شریک نہیں او دی ذات دے لائق تے اے ہے کہ سیگا بھی واحد نہ ہوئے لیکن اس ذات دے اپنے انداز بڑے نرالے نے وہ اپنے واسطے کدی واحد بولدا ہے اور کدی جمع بولدا ہے اس آیا کریمہ دے اندر اللہ دی ذات نے سیگا واحد دا استعمال نہیں فرمایا بلکہ جمع دا استعمال فرمایا رفعنا اساں بلند کیتا ہے اور علماء نے لکھیا ہے کہ جتھے اللہ دی ذات اپنے واسطے سیگا جمع دا استعمال فرماوے اوتے حکمت ہوندی ہے اللہ ماں بعد دی عظمت نو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ماں بعد دی عظمت دا اظہار چاہ رہا ہوتا ہے ہاں اللہ دی ذات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے اسا بلند کیتا ہے سونے اسا بلند کیتا ہے سونے تیرے واسطے کیتا ہے ذرا غور کریں جے 35 آر والے ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ لفظ لاکہ ہے نا جنہا لام اور کاف علماء فرماتے ہیں اگر نام ہی نہ آندا تو جو اللہ فرمانا چاہ رہا سی مفہوم پھر بھی واضح سی وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ اساں سونیا تیرا ذکر بلند کیتا مفہوم پھر بھی واضح سی لام اور کاف اے لاکہ اے نام بھی آندا تے گل نو سمجھن دے اندر دشواری نہیں سی ہونی پھر بھی گل سمجھ آ جانی سی لیکن اللہ دی ذات نے فعل اور مفعول دے درمیان اے لاکہ دا ذکر فرمایا سونیا ورفعنا لاکہ ذکرک علماء فرما دینے بے شک اے لام اور کاف نہ بھی آندہ تے گل واضح سی لیکن لفظ لاکہ دے ذریعے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی عظمت اظہار اور انداز دے نال کیتا جا رہا ہے اور اے دے اندر بھی
علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا لاکا دے اندر جڑا لام ہے نا یہ تخصیص واسطے ہے، سونے جڑی یہ شان بیان کیتی ہے، شان بلند کیتی ہے، یہ خاصہ صرف تیرا ہے، یہ مقام صرف تیرا ہے، یہ سارا کچھ صرف تیرے واسطے ہویا ہے، تیرے تو علاوہ کسی اور دی شان نہیں۔ اور علامہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی آپ نے کمال کر چھوڑیا، آپ نے فرمایا لاکا دے اندر لام تملیک دی ہے، لام تملیک واسطے ہے، یہ دا مطلب ہے سونے آئے یہ ساریاں شانہ دا مالک تو ہے، جنوں چاہے جدوں چاہے جنی چاہے شان عطا کر، سونے سارا کچھ تیرے اختیار دے اندر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، الحمدللہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں لکا دے لام تبلیغ واسطے ہے، مطلب ہے سونے یہ ساریاں شانہ تیرے حوالے لے، جنوں چاہے جنی چاہے تو شان دے سگڑے، الحمدللہ ساڑا یقین ہے جنوں جو بھی عظمت ملی حضور دے صدقے ملی، حضور دی وجہ تو ملی، یہ ہوئی تے گل سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے واضح انداز دے نال فرمائی، آپ نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا ورفعنا لکا ذکرک، فرمایا سونے اساں ذکر بلند کیتا ہے، تیرے واسطے بلند کیتا ہے۔ اس آیا کریمہ دی تفسیر کرتے ہویا عالم ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لوگو یوم دسلام اللہ دے اس فرمان دا مطلب کی ہے، فرمایا لوگو سنو سنو، جنہ رب نے فرمایا کہ اسا سونے تیرے ذکر نو بلند کرو چھوڑے آئے، یہ دا مطلب ہے خلفناک عنا واخترناک لخلافتنا ولنیابتنا۔ غوث سمدانی بغداد دا لاڑا آپ فرما دے اللہ دے فرمان دا مطلب ہے سونے اساں تم اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی خلافت واسطے تانوں چن لیا، اپنی نیابت واسطے تانوں چن لیا۔ فرمایا اللہ دے فرمان دا مطلب ہے، فرمایا سونے جتھے میرا نام ہوے گا اوتھے تیرا نام ہوے گا، جتھے میرا ذکر ہوے گا اوتھے تیرا ذکر ہوے گا، جتھے مینوں کوئی یاد کرے گا اوتھے تینوں بھی یاد کیتا جاوے گا۔ لذالک انزلنا فی شانک من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ید اللہ فوق ایدیہم۔
غوث پاک آپ فرمان دے کہ اللہ پاک نے جڑا فرمانا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ دا مطلب ہے رب نے فرمایا سونیا جتھے میرا نام ہے اتھے تیرا نام، سونے آسا تو انہوں اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ اعظم مصطفیٰ نے۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے میں بھی دسنا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مطلب کی ہے، مفہوم کی ہے، تشریح کی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے اللہ دی ذات فرمان دا مطلب ہے سونے لا ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان والاقامت والتشہد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم أضحى وأيام التشريق وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها۔ جناب علی امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا میں اللہ دی ذات قرآن بھی پڑھیا، علماء دی جو تشریحات نے وہ بیان کر رہے ہیں۔ امام قرطبی فرما دے رب نے فرمایا سونیا مینوں کدی بھی تیرے تو بغیر یاد نہیں کیتا جاوے گا، اسی جدوں بھی ذکر کیتے جاواں گے اکٹھے ذکر کیتے جاواں گے۔ فرمایا اے ہوئی وجہ ہے اذان میں تو خدا دا بھی ذکر ہے، مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے، نماز میں تو مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے، خدا دا بھی ذکر ہے، تشہد میں بھی اللہ دا ذکر ہے، نالے مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ فرمایا مشرق میں بھی خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جتے خدا دا ذکر ہوئے مصطفیٰ دا ذکر نہ ہوئے۔ فرمایا جتھے بھی ویکھو گے خدا دا ذکر بھی ہوئے گا، مصطفیٰ دا ذکر بھی ہوئے گا۔ 35 آر والے اسی تائیوں تے کہنے ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اللہ کرے۔ اللہ کرے وہ زبان نصیب ہی نہ ہوئے جڑی ذکر خدا تے کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ پر سنی دی زبان یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ حضور دے ذکر دے اندر وہ حرکت نہ کرے، حضور دے ذکر اندر تر نہ ہوئے، نا 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 وہ اسی کیوں نہ حضور دا ذکر کریے، سانوں تے گڑتی وچی حضور دا ذکر دیتا گیا ہے، سانوں تے لوری ہی مصطفیٰ دے ذکر دی سنائی گئی۔ ہاں اسی تے بچپن تو لے کے ہون تک گھروں بھی ذکر سنے تے مصطفیٰ دا سنے اور سانوں تے ایک گل کہن دے اندر بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اسی تے خدا نو بھی پہچانے تے مصطفیٰ دی وجہ تو پہچانے ہے۔ حضور نہ ہوندے تے کون کنوں پہچان دا تے کون آندا؟ الحمدللہ یہ ساڑھے آقا دی ذکر دی بلندی دی کیفیت ہے۔ اور 35 آر والیوں میں توجہ چاہاں گا، اللہ نے فرمایا سونیا وَرَفَعْنَا اساں بلند کیتا ہے، اساں بلند کیتا، اللہ نے نسبت اپنے وال کی تھی، بلندی دی نسبت اپنے وال کی تھی، مخلوق دی طرف یہ بات نہیں ارشاد فرمائے کہ تسی بلند کرو، بلند آپ ہی کیتا ہے، بلند ہے، بلند ہے۔ وجہ پتہ کی علماء نے بڑی پیاری بات کی، علماء فرما دینے کہ مخلوق نے جڑی اسی جڑے ہیں ساڑی کا حد دے، ساڑی کی ہے تو ہی تو چپ کر کے بھی حد مکائی بیٹھے ہو گئے، ساڑی کی ہے حد دے
وہ جیڑا جننے جوگا ہے انہیں گل بھی تو اس انداز نال کرنی ہے نا وہ مخلوق دی حد ہے اگر اسی محبوب دے ذکر نو بلند کر دے تے ایک حد تک کر دے محبوب دا ذکر تے حدوں باہر بھی ہے اللہ دی ذاتی اپنی کوئی حد نہیں اللہ نے پسند ہی نہیں کیتا کہ جس محبوب واسطے میں ساری کھیڑ بنائی جس محبوب واسطے میں اپنا آپ ظاہر کیتا اس محبوب دے ذکر دی واری آوے تے محدود رہ جائے نا فرمایا نہیں جی میں میری کوئی حد نہیں میرے محبوب دی شان دی بھی حد نہیں ہونی چاہیے دی اللہ نے پھر خود بلند کیتا اور اگلی بات علماء نے لکھی فرمایا وجہ ہے مخلوق جڑی نا فانی ہے انہیں ختم ہو جانا ہے کہ اے دے ذمہ لگدا تے اے دا بلند کیتا ہویا ذکر بھی ختم ہو جاندہ کہ محبوب دا ذکر تے ختم ہونا والا ہی نہیں ذات نے اس خدا نے آپ بلند کیتا فرمایا سونے نہ میں مکنا نہ تیرا ذکر مکنا ممی باقی تیرا ذکر بھی باقی یہ دنیا مٹ جانی ہے قیامت آ جانی ہے سونے قیامت تو پہلے بھی چرچے تیرے نے قیامت تو بعد بھی چرچے تیرے قیامت تو بعد بھی چرچے تیرے نے اور ایک گل پھر علماء نے کن ٹوٹے مولویاں دے معیار نو ویکھ دے ہوئے بھی کر دیتی جے محبوب تے ذکر دی بلندی دی ساری ڈیوٹی لگ جاندی نا کہ تسا ہی بلند کرنا ہے تے ایویں مولوی جناب پپا پار ہوندا جناب جی اسی نہ ہوندے تے پھر کون سرکار دے ذکر نو کردا یہ تے سارا کردار ہی ساڈا ہے یہ تے سارا کچھ کرنے والے اسی ہاں رب نے فرمایا سونیا میں نوبت آن دینی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ محبوب دے ذکر نو یا محبوب دی شان ودی ہے کہ میری وجہ تو ودی ہے اور نانا لکھن والے تے لکھ گئے نے ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی اور سونیا میں سننا گوارا ہی نہیں کردا کہ کوئی یہ کہے کہ محبوب دی عظمت اظہار میری وجہ تو ہویا نہ سونیا میں تے اے سننا پسند کراں گا کہ بندہ اے کہے کہ میں نو جو بھی ملے ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ملے آیت سجدی اللہ حضرت آپ نے فرمایا سی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی او 1000 کتاب دا مصنف او جدے ہر شیر دے اندر عقیدے دی خوشبو جدہ ہر شیر ایک عقیدہ بیان کرتا ہے وہ میرے سیدی آلہ حضرت ہاں پڑھنا ہوئے نا کلام کوشش کرو ضروری نہیں کہ ہر لکھن والا کمال لکھ دا ہوئے نا پڑھنا جائے تے پھر اونا دا کلام پڑھو جنہ دے کلام نو پڑھیا سنیا عشق دے اندر اضافہ ہو جائے جنہ دے کلام نو پڑھیا عقیدہ مضبوط ہوندہ ہوئے تو میرے سجدی آلہ حضرت عقیدے تو قربان جائیے کلام الامام امام الکلام کیا بات ہے اینا کچھ لکھن دے باوجود حضور دی عظمت دے اندر آپ نے لکھیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے جے میں نو 35 ٹوار تو بھی داد نہیں ملنی پھر میں نو پورے پاکستان جو کدھے بھی نہیں مل سکتی میں اگے بھی آیا ہوں پر میں اے ذوق چھڑ کے نہیں سا گیا میں نو نہیں پتا تو نال بنیا کی پر ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ میں نو پتا بھی 35 ٹوار جڑا نا بڑا بازوق مجمع اتھوں کہ میں نو داد لین دا مزہ آتا ہے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سارا کلام لکھ دے لکھن والے جناب لکھ دے رہے وہ بھی ہیں نا جڑے حضور دی ذات کے اندر عیب لب دے رہے لیکن سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں
کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے سب سے اولا ہمارا نبی۔ ہن تک میں تمہیں ایتے آکھے نہیں پر میرا دل کر دائی، ہن میں ضرور آکھا اگر ممکن ہوئے، ضروری نہیں، اگر ممکن ہوئے تے جدو گلے آوے ہمارا نبی، ذرا ذوق نال ایک واری ہاتھوں بلند کر کے کہنا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند سننی جتے شان سنو نا اللہ حضرت، آپ سارا کچھ جاننے دے باوجود یہ لکھ گئے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یہ تے خدا دی ذات نے بلند دینا کر چھڑے بندے دے واسطی گا لی ہائے اور اندے اندر ایک اور بڑی بات مفتی احمد یار خان نے گجراتی لکھی، فرمایا اللہ پاک بھی بڑیاں شانہ والا ہے نا، توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہونا جی، او ذرا اینڈلے تو سے بھی بولو سبحان اللہ۔ آپ فرما دینے کہ اللہ پاک نے نسبت کی تھی اپنے وقت، ورفعنا آسان بلند کیتا، نسبت خدا نے اپنے والے کی تھی۔ مفتی صاحب نے ایک مثال دیتی، فرما دینے ایک بندہ بالے دیوا شراغ بالے، ان دی صلاح بن جاوے کہ میں انہوں بجھانا ہے تے پھوک مارے گا دیوا، یہ توڑے بال دینے تے بولو نا ہاں ہاں ساڑھے سنیاں تے دیوے کسے وابی دیو بدی پھوک نال پوجھنے لے ہیں نہیں نہیں ہاں یہ نہیں پوچھ سکتے، توجہ آپ فرما دینے مارے گا دیوا گیا بجھ، اسے گال تو تیڑے آکھل میں تے پھوک مار کے دیوے دی روشنی بجھاتی نیرے کر چھڑے نے چاند دی روشنی میرے کے کی جائے، اوتا منہ کر کے مارے پھوکا تے چاند دی روشنی ختم ہوئے گی، سورج دی روشنی ختم ہوئے گی، اپنی فکر دے حامل لوگاں سارا میں اکٹھا کر کے آکے یار پھوکا ماری اوتا منہ کر کے چاند دی روشنی ختم کرنی ہے، کوئی ختم کر سکتا ہے، پھوکا ماری جانتے ختم ہوئے گی نہیں، تو جناب کو سیانہ بندہ 35 روار دا کولو لنگے کاریم نور صاحب لنگ نہ کھناؤ پڑھے ہو کی پہ کر دیو، آکھر نہیں پھوکا مار کے چاند دی روشنی ختم پہ کرنے ہیں، ہے پاگل نہ ہوتا ہے بھی کدی ختم ہونی ہے، مولوی صاحب ویکھیا جے اسی تے ایک پھوک نال دیوا بجھا چھڈیا سی وہ روشنی مکا چھڈی سی، ایک ہی شے وے تے عشق دے اندر آ کے فرمان گئے او نکمیو عقل دیو انیو اوئے بے شرمو تے بے حیاؤ، وہ جنوں تساں بجھایا ہے نا انہوں بالیا بھی تساں ہے، جڑا نہیں پیا بجھدا انہوں تساں نہیں بالیا انہوں خدا نے بالے ہیں، جنوں خدا بالے انہوں کوئی بجھا سکدا نہیں، رب جاندہ سی میرے ہی بنائے ہوئے بندے میرے ہی محبوب دی وجہ تو وجود پان والے، میرے محبوب دی وجہ تو ملن والے ٹکڑیاں تو پلن والے، میرے محبوب دی شان دے خلاف ہو جان گے، یہ اغیار دی بولی بولن گے، تے جناب اپنی انداز دے نال میرے عظمت نو کٹھاؤں دی کوشش کرن گے، سونیاں
ٹینشن نہیں لینی میں نسبت اپنے والا کر لینا وا مٹان والا مٹ جاوے گا تیرا ذکر صبح بھی ہوتا رہے گا دوپہر بھی ہوتا رہے گا شامی بھی ہوتا رہے گا نہیں یقین تے پڑھ انا آتینا کل کوثر دے مہانی بیان کر دے ہویا ایک معنی دا کثرت ذکر ہے رب نے فرمایا سونیا گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا تیرے ذکر دیا محفلہ نہ سجاوے دیواں تے من محمد رب کون آکھے گا ویکھدا نہیں جویں جویں وقت گزردا جا رہا ہے ساڈے آقا دی شان دے اے پروگرامز بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائیاں اپنی جگہ پر عاشقان دے ذوق اپنی جگہ وہ سارا کچھ ہوندا رہے گا پر نہیں مصطفیٰ دے ذکر دی محفل سجانی ہے اے تے سجدی اللہ حضرت آپ نے فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے جناب اختتام دے قریب ہے اما کنیا شانہ ساڑے آقا دیا کنہ مقام اور مرتبہ ساڑے آقا دا ہے صلح حدیبیہ جدو ہویا اے مکہ دے قرب و جوار دے اندر رہنے والے دو قبیلے ایک قبیلہ بنو بکر ایک قبیلہ خزاع اے دو میں قبیلے آپس دے اندر بڑی دشمنی رکھ دینے ایک دوجہ دے بندے بھی بڑے مارے ہوئے جناب قتل و غارت بھی کیتی ہوئی ہے پھر وہ بھی ویلا آیا انہاں دا سلسلہ رک گیا رکیا کیویں قبیلہ بنو بکر اے رل گئے قریشیاں دے نال دوسرا قبیلہ جڑے خزاع والے نے او مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل گئے اس گل دے جناب اعلیٰ ٹک لگ گیا عہد ہو گیا کہ جناب دشمنیاں نہیں کرنیاں لڑنا نہیں شرارتی لوگ شرارت کر جان دینے اے پرانیاں دشمنان دا حوالہ دے کے اے جناب اعلیٰ چنگاری بال دے دینے پھر دشمنی تازہ کر دے دینے میرے آقا تے مدینہ پاک زندگی گزار رہنے آپ دے نال جڑن والا قبیلہ خزاع والے مکے رہ رہنے انہاں نو مشکل بن گئی رات دا سمائے بنو بکر والے نے انہاں تے حملہ کر دیتا انہاں دے بندے مارنے شروع کر دیتے وہ خود مکے وچنے لیکن یاری انہاں سرکار نال لائی ہوئی ہے سرکار دی ذات نال جڑے ہوئے میرے آقا مدینہ پاک نے مکہ تو مدینہ دے درمیان فاصلہ بھی پڑا ہے میرے آقا تہجد دا ٹائم ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ میرے آقا آرام کر رہے ہیں تہجد دا ٹائم ہے میرے آقا وضو فرما رہے ہیں وضو کر دیا میرے آقا نے فرمایا لبیک 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 نصرتا ایدہ مطلب ہے میں حاضران خبرانا نہیں تھوڑی مدد کر دیتی گئی میمونہ سوچی پہ گئی سرکار کدے نال گلاں کر رہے گھر وچ یا میں آیا سرکار نے تیسرا اور کوئی نہیں آقا کدے نال گل کر رہے میرے آقا جدو آئے میمونہ نے عرض کی تھی لج پالا تساں اے ارشاد فرمایا کون سی جدے نال گل کر رہے سو میرے آقا نے فرمایا میمونہ خزاع والے مکے بچے انہوں نے پریشانی پہنچی انہوں مکے رہ کے میں نو پکارے آئے میں مدینے رہ کے انہوں دی صدا سن لئی انہوں دی صدا سن کے انہوں نے تسلی دے رہے آوال انہوں مکے رہ کے سرکار نو پکارے آئے ایک کندہ سانجیاں نہیں کہ جتھے ہوں پکار رہنے نال دے گر سرکار سن رہے میلہ دا میل پان دے میلہ دا میل فاصلہ ہے او مکے پکار
پکار دینے آقا مدینے سن دینے ویخ ساڑے آقا دیوں شانہ فریاد جو امتی کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو انم کے رہ کے صد ماری ام کے رہ کے عرضاں کر دینے ام کے رہ کے پکار دینے ام کے رہ کے فریاد کر دینے سونے آئے آمی آمی تے ناچر لامی تے میں جد تیرے تو واری امداد کرو آقا کتھے رہ کے جو اتھے رہ کے یاد اجے وہ کافر نے وہ یاد کر رہے ہیں تے آقا مدینہ پاک سور رہے ہیں 35 ٹوار والے اسی تے انہاں دے نوکر بن کے بیٹھے ہیں ساڑیاں صداواں نا حضور سن دے ہاں یہ ساڑے آقا دی شان ہے ساڑے آقا دی عظمت ہے ہاں اللہ پاک نے وہ تے ہور لوگ نے جڑے کہندے نے سرکار نو کندھوں پار دا نہیں پتا اور ظالموں تو سرکار نو سمجھیا کی ہے جانیا کی ہے ایتے ابو بکر صدیق ورگے نو سرکار نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت نو میرے خدا تو علاوہ جان ہی کوئی نہیں سکے اولی بولو کہ نظر نہ لگ جائے فرمایا میری حقیقت نو میرے خدا تو علاوہ جان ہی کوئی نہ سکیا خدا تو علاوہ ہور کیڑے نے کون کون ہیں نبی نے فرشتے نے باقی تے سارے بعد معمولی نے فرشتے یا اللہ نبی یا اللہ جدو وہ کوئی نہ جا سکے صحابہ ورگیاں عظیم ہستیاں نہ جان سکیاں تے صدقے تے مال تے پرن والا مولوی کی میں جان سکے نا یہ نہیں جان سکتے سرکار دی عظمت اور شان دا تے بنارہ ہی بڑا اچھا ہے اللہ نے تے کہیں دنوں سرکار کندھوں پار نہیں جان دے اسی آنے ہیں تو کندھوں پار دیاں گلنا کرنا ہے آقا تے عرشوں پار بھی جان دے یہ آقا دی عظمت ہے آقا دی شان ہے یہ ساڑے آقا دا مقام اور مرتبہ ہے سمجھنا ہوئے گا بیلیو ہاں محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تباز نہ آوے اصل منافق جاننی اس میں جھوٹا پیار جتاوے یہ دسیا سانو عشق دے مفتی جڑا مڑے فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر ہاں کہ ساڑے محبوب دے اندر تے عیب ہے ہی کوئی نہیں انج حسان ابن ثابت فرما دے خلقتا مبررا من کل عیب ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے یہ ساڑے آقا دی عظمت ہے ساڑے آقا دی شان ہے تو کدی کسے دے قرآن پڑھن تو اس انداز نال متاثر نہ ہویا جائے کہ یار ایتے سرکار دی عظمت پہلے تے انج سنی سی اے قرآن تو دلیلہ دے رہے انج نہیں بس مختصر جا کلی آئے ہے جدی قرآن دی بات سن کے حضور دے عشق دے اندر یقین دے اندر اضافہ ہوئے سمجھ لے قرآن پڑھ کے تے حق ادا پہ کر دائی جڑا قرآن پڑھ کے تے اے حضور دی محبت کھچن دی کوشش کرے سمجھ لے ڈنڈی مار گیا ہی پاویں نام نہ بہتا پتہ لگے اے نہ سمجھ جامی یہ ڈنڈی مار گئی پاویں قرآن پہ پڑھ دائی ہاں بہتا نہیں پڑھ سکتے بہتا نہیں یاد رکھ سکتے انہا ہی یاد رکھ لو جدی گل سن کے عشق دے اندر اضافہ ہوئے وہ حق والا ہی تے پھر وہ دے قدمی بہ جائیں انشاءاللہ تیری اس صحبت دا اللہ تینوں قیامت والے دن اجر عطا فرمائے گا اللہ کریم سانو حضور دی محبت اندر جینا اور حضور دی محبت اندر مرنا نصیب فرمائے واخر دعوی الحمدللہ